شوہر ہر ماہ ایک کاروباری دورے کے بہانے غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے شک ہونے پر اس کی گاڑی میں ٹریکر لگا دیا۔ جب میں لوکیشن کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچی تو وہ کوئی ہوٹل نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا پاگل خانہ تھا۔ لیکن میں جب استقبالیے سے نظر بچا کر خفیہ طور پر انتہائی نگہداشت والے وارڈ کے ایک بند کمرے تک پہنچی تو میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اندر جا کر جب میں نے شوہر کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام زارا ہے اور میری شادی کو ابھی محض چند سال ہی گزرے تھے۔ میرے شوہر فہد ایک انتہائی شریف النفس اور محنتی انسان تھے۔ ہماری ازدواجی زندگی بہت پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ فہد مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ گھر کا ماحول ہمیشہ ہنسی خوشی سے بھرا رہتا تھا، لیکن پھر اچانک حالات نے ایک عجیب سا رخ اختیار کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فہد کی عادات اور ان کے رویے میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ ہر ماہ کسی نہ کسی کاروباری دورے کا بہانہ بنا کر گھر سے غائب ہونے لگے۔ شروع کے چند مہینوں تک میں نے اس بات کو بالکل معمول کے مطابق لیا اور کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ ان کا تجارتی کام کچھ ایسا ہی تھا جس میں انہیں اکثر دوسرے شہروں کے تاجروں اور دکانداروں سے ملنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا۔ میں خوش دلی سے ان کا سامان باندھتی اور انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا ذہن مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ فہد کا رویہ ان نام نہاد کاروباری دوروں پر جانے سے کچھ دن پہلے ہی بدلنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتے تھے، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی اور وہ بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ ان کے ماتھے پر تفکرات کی لکیریں نمایاں ہوتیں اور وہ کھوئے کھوئے سے رہتے۔ جب میں ان سے پوچھتی کہ انہیں کیا پریشانی ہے تو وہ میری بات کو ٹال دیتے اور کہتے کہ نئی تجارتی منصوبے کی وجہ سے کچھ الجھنوں کا شکار ہیں۔ دورے سے واپس آنے کے بعد بھی ان کی حالت کچھ بہتر نہیں ہوتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی چھائی رہتی اور وہ کئی دن تک خاموش رہتے۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ میرا دل بار بار یہ باور کرا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور فہد مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے ہیں۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور دن کا سکون برباد ہو گیا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں فہد ہر ماہ پابندی سے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ کر اتنے افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی ہے یا انہوں نے کوئی دوسرا گھر بسا لیا ہے؟ یہ خیالات مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ میرا ذہن ان منفی سوچوں سے اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس حقیقت سے پردہ اٹھانا ہی ہوگا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ میں ایک دن بازار گئی اور وہاں سے ایک ایسا برقی آلہ خریدا جو کسی بھی چیز کا کھوج لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے ٹریکر کہا جاتا ہے۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا اور اسے آسانی سے کسی بھی جگہ چھپایا جا سکتا تھا۔ اس رات جب فہد گہری نیند سو رہے تھے تو میں نے دبے قدموں بستر کے قریب جا کر صحن میں کھڑی ان کی گاڑی کے پاس جا کر، سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میرا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا، اس زور سے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں فہد اس کی آواز سن کر جاگ نہ جائیں۔ میں نے جلدی سے اس ٹریکر کو گاڑی کے نچلے حصے میں ایک پوشیدہ جگہ پر چپکا دیا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے اپنے اس عمل پر شدید ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنے ہی شوہر کی جاسوسی کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس حقیقت جاننے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
اگلی صبح فہد نے حسب معمول اپنا سفری بیگ اٹھایا اور مجھ سے الوداع کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد میں نے اپنا موبائل فون نکالا اور اس ٹریکر کا رابطہ اپنے فون کے ساتھ بحال کر دیا۔ سکرین پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ چمکنے لگا جو فہد کی گاڑی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ سڑک پر کھڑی ایک کرائے کی گاڑی کو روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی کے ڈرائیور سے کہا کہ وہ بس سیدھا چلتا رہے اور میں اسے راستہ بتاتی رہوں گی۔ ڈرائیور نے حیرانی سے میری طرف دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سکرین پر وہ سرخ نقطہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ میرا دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج تمام رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا اور مجھے معلوم ہو جائے گا کہ فہد مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں۔ راستہ بہت طویل اور صبر آزما تھا۔ ہم شہر کی بھیڑ بھاڑ اور شور سے نکل کر ایک ایسے علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں آبادی بہت کم تھی اور سڑکوں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ فہد کی گاڑی شہر کے انتہائی مضافات میں واقع ایک پرانی اور بوسیدہ عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی کو اس عمارت سے کچھ فاصلے پر روکنے کا اشارہ کیا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد میں گاڑی سے نیچے اتری اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ کوئی شاندار ہوٹل یا کسی بڑے تاجر کا دفتر نہیں تھا، بلکہ اس وسیع و عریض اور پر اسرار عمارت کے صدر دروازے پر ایک بہت بڑی تختی آویزاں تھی جس پر جلی حروف میں امراض نفسیات کا مرکز لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دماغ میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا ذہن اس صورتحال کو کیسے تسلیم کرے۔ فہد جو بالکل صحت مند اور تندرست انسان تھے، وہ اس پاگل خانے میں کیا کرنے آئے تھے؟ کیا وہ کسی پوشیدہ ذہنی مرض کا شکار تھے جس کے علاج کے لیے وہ ہر ماہ یہاں آتے تھے، یا وہ کسی عزیز کی عیادت کرنے آئے تھے؟ میرے اندر موجود تجسس اور خوف نے مجھے مزید آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ میں نے اپنے چہرے کو چادر سے اچھی طرح چھپایا اور انتہائی محتاط انداز میں عمارت کے بڑے لوہے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول اس قدر سرد اور وحشتناک تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فضا میں ایک عجیب سی ادویات اور جراثیم کش دواؤں کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی جو میرے دماغ پر بوجھ بن رہی تھی، اور راہداریوں میں مکمل خاموشی تھی، جیسے کبھی کبھار کسی کی دور سے آتی ہوئی دردناک چیخیں یا رونے کی آوازیں توڑ دیتی تھیں۔ سامنے ہی ایک بڑا سا استقبالیہ تھا جہاں کچھ کارکن اپنے رجسٹروں اور فائلوں میں مگن تھے۔ میں نے ان کی نظروں سے بچنے کے لیے ایک بڑے ستون کا سہارا لیا اور چھپ کر آگے کی طرف دیکھنے لگی۔ فہد بڑی تیزی سے ایک لمبی راہداری کی طرف جا رہے تھے جس کے اوپری حصے پر انتہائی نگہداشت کا شعبہ تحریر تھا۔ میرا دل اس قدر خوف زدہ تھا کہ میرا ایک ایک قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا، لیکن میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور فہد کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ راہداری بہت تاریک اور تنگ تھی اور اس کے دونوں طرف لوہے کے مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے جن میں چھوٹی چھوٹی جالیاں لگی تھیں۔ میں ہر دروازے کے قریب سے گزرتی تو مجھے اندر موجود بیماروں کی خوفناک اور بے چین حرکتیں نظر آتیں۔ کوئی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا تو کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ سب مناظر میرے لیے انتہائی دل خراش تھے، لیکن میری منزل تو فہد تھے جو اس راہداری کے بالکل آخری سرے پر موجود ایک بند کمرے کے سامنے جا کر رک گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور اس بھاری دروازے کا تالا کھول کر اندر چلے گئے اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی
میرے ہاتھ سد پڑ چکے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے بیچ موجود ایک چھوٹی سی درز نما کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کمرے کے بیچوں بیچ ایک خستہ حال بستر پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی اور مضبوط پٹیوں سے بستر کی سلاخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، لیکن جس چیز نے مجھ سے سب سے زیادہ صدمہ پہنچایا وہ اس شخص کا چہرہ تھا۔ وہ شخص ہو بہو فہد کا ہم شکل تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی جھریاں تک بالکل میرے شوہر فہد جیسی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فہد خود بستر پر بندھے ہوئے ہیں اور دوسرا فہد ان کے سامنے کھڑا ہے۔ میں سکتے کے عالم میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ فہد اس شخص کے قریب گئے اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا سر اس شخص کے سینے پر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز میں اس قدر درد اور کرب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ فہد روتے ہوئے اس شخص کو مخاطب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پیارے اسد، میرے جڑواں بھائی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں جیسے بجلیاں سی گونج گئیں۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ فہد کا سگا جڑواں بھائی اسد ہے، جس کے وجود سے میں آج تک مکمل طور پر ناواقف تھی۔ فہد نے کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا کہ ان کا کوئی بھائی بھی ہے۔ فہد اسد کے چہرے کو چوم رہے تھے اور اسے دلاسے دے رہے تھے۔ اسد کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا ہے۔ وہ فہد کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ صرف خالی اور بے تاثر نظروں سے چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ اس کے منہ سے نامکمل اور بے معنی الفاظ نکل رہے تھے۔ فہد نے اپنے سفری بیگ سے اسد کے لیے نئے کپڑے، کچھ پھل اور میٹھی اشیاء نکالی اور انہیں میز پر سلیقے سے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے میں موجود ایک گھنٹی بجائی، جس کے جواب میں ہسپتال کا ایک کارکن وہاں پہنچا۔ فہد نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور اس کارکن کے حوالے کرتے ہوئے التجا کی کہ اسد کی خوراک اور ادویات کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی جائے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور میرے دل پر رکھا شک اور بدگمانی کا وہ بھاری بوجھ یکدم پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں بہہ گیا۔ مجھے اپنے آپ پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنے عظیم اور محبت کرنے والے شوہر پر اتنے گھٹیا شکوک کیے۔ وہ شخص جو اپنا سکھ چین برباد کر کے اپنے بیمار اور بے بس جڑواں بھائی کی خدمت کر رہا تھا، اسے دنیا کی نظروں سے بچا کر اس ویران جگہ پر اس کے علاج کا بورڈ اٹھا رہا تھا، میں اسے ایک دھوکے باز اور بے وفا انسان سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید فہد نے اسد کی بیماری اور اس خاندانی راز کو مجھ سے اس لیے چھپایا ہوگا تاکہ میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یا انہیں ڈر ہوگا کہ شاید میں اس ذہنی معذور بھائی کو قبول نہ کر سکوں۔ ان کی خاموشی کے پیچھے محبت اور قربانی کا ایک طویل اور دردناک سفر تھا، جسے میں اپنی کم فہمی کی وجہ سے سمجھنے سے قاصر رہی۔ مجھ سے مزید باہر کھڑا نہیں رہا گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازے کو آہستہ سے دھکا دے کر اندر قدم رکھ دیا۔ فہد کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ خوف اور حیرانی سے پیلا پڑ گیا اور وہ ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔
وہ شاید سوچ رہی تھی کہ میں اب ان سے لڑائی کروں گی یا کوئی ہنگامہ کھڑا کر دوں گی، لیکن میں نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر فہد کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان سے اپنے کیے کی اور ان پر شک کرنے کی بے پناہ معافی مانگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ان پر فخر ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنے گہرے دکھ کو تنہا برداشت کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد وہ اس بوجھ کو تنہا نہیں اٹھائیں گے، بلکہ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی اور ہم دونوں مل کر اسد کی دیکھ بھال کریں گے۔ میری باتیں سن کر فہد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں اسد کے بستر کے پاس بیٹھ گئے اور میں نے محبت اور شفقت سے اسد کے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے لگا جیسے اسد کی بے قرار آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون کی کوئی لہر دوڑ گئی ہو۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور جذباتی تھا کہ کچھ دیر کے لیے اس تاریک اور سرد کمرے میں خاموشی چھا گئی، سوائے ہماری سسکیوں اور اسد کی مبہم آوازوں کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فہد کو کرسی پر بٹھایا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور پھر دھیمی آواز میں مجھے وہ ساری داستان سنانا شروع کی جو انہوں نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اسد صرف ان کا جڑواں بھائی ہی نہیں بلکہ ان کا بہترین دوست اور ان کی جان تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ دونوں ایک ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ ان کی شکلیں اتنی ملتی جلتی تھیں کہ ان کے اپنے والدین بھی اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے۔ اسد پڑھائی میں بہت تیز تھا اور وہ ہمیشہ ایک بڑا تاجر بننے کے خواب دیکھتا تھا، لیکن پھر خاندانی جائیداد کے تنازعات نے سب کچھ برباد کر دیا۔ فہد کے چچا اور دیگر رشتہ دار جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اسد ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھا۔ انہوں نے اسد کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی سازش رچائی۔ انہوں نے اسد کی خوراک میں ایسی نشہ آور اور مضر صحت ادویات ملانا شروع کر دیں جو براہ راست انسان کے اعصاب اور دماغ پر اثر کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اسد کی حالت بگڑنے لگی۔ اسے غصے کے شدید دورے پڑنے لگے۔ وہ گھر کا سامان توڑنے لگا اور بعض اوقات خود کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ خاندان والوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مشہور کر دیا کہ اسد ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اور اسے علاج کی غرض سے اس دور دراز کے نفسیاتی مرکز میں داخل کروا دیا۔ فہد اس وقت شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسد کی دماغی حالت ان ادویات اور اس مرکز کے وحشتناک ماحول کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ فہد نے قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لیکن ان کے رشتہ داروں نے جعلی میڈیکل رپورٹس کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اسد پیدائشی طور پر ذہنی مریض تھا۔ فہد نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کبھی خود کو معاف نہیں کیا کہ وہ اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کی تو ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید میں اس بیمار بھائی کے وجود کو تسلیم نہیں کروں گی اور اس کا اثر ہماری نو بیاہتا زندگی پر پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ راز مجھ سے پوشیدہ رکھیں گے اور اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اسد کے علاج اور اس مرکز کے اخراجات پر خرچ کرتے رہیں گے۔ وہ ہر ماہ اسد سے ملنے آتے تاکہ اسے اکیلے پن کا اور تنہائی کا احساس نہ ہو، لیکن اسد اب انہیں بھی پہچاننے سے قاصر تھا۔ فہد کی یہ درد بھری داستان سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ انسان دولت کی ہوس میں کس قدر گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کو اس بے رحمی سے زندہ درگور کر دے۔
میں نے فہد کے کندھے پر سر رکھا اور انہیں تسلی دی کہ جن لوگوں نے اسد کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں نے اسد کی طرف دیکھا جو اب کسی بچے کی طرح اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو منہ میں ڈالے ہوئے تھا اور اس کی آنکھیں چھت پر بنے جالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ مجھے اس سے کوئی ڈر یا وحشت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرے دل میں اس کے لیے ممتا جیسی محبت اور ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں اٹھی اور میں نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ میں نے اسد کے بستر کی چادر کو ٹھیک کیا، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا اور فہد کے لائے ہوئے پھلوں کو کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے اسد کو کھلانے کی کوشش کی۔ شروع میں اسد نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھل کھانا شروع کر دیا۔ فہد یہ منظر دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیوی، جس سے انہوں نے اتنا بڑا راز چھپایا، وہ اتنی جلدی اور اتنی خوش اسلوبی سے اس کڑوے سچ کو نہ صرف قبول کر لے گی بلکہ اسد کو اپنا بھائی مان لے گی۔ ہم نے وہاں کافی وقت گزارا اور جب شام ڈھلنے لگی اور ہسپتال کے عملے نے ہمیں جانے کا اشارہ کیا تو ہم نے بھاری دل کے ساتھ اسد سے اجازت لی۔ فہد نے اسد کے ماتھے پر بوسہ دیا اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی اس کشیدگی اور بے چینی سے بالکل مختلف تھی جو صبح اس سفر کے آغاز میں میرے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ میرا دل اب شکوک کے بادلوں سے مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا اور فہد بھی اب اس بوجھ سے آزاد محسوس کر رہے تھے جو انہوں نے اکیلے اٹھا رکھا تھا۔ ہم دونوں نے اس دن ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں رہے گا اور ہم مل کر اسد کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے دن سے ہی ہم نے اسد کے لیے شہر کے ایک بہترین اور جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہسپتال کی تلاش شروع کر دی۔ فہد نے اپنے کچھ وکیل دوستوں سے بھی رابطہ کیا تاکہ اسد کو قانونی طور پر ان ظالم رشتہ داروں کی چنگل سے آزاد کروا کر اس کی نگہداشت اپنے ذمے لے سکیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہماری نیت صاف تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طاقت بن چکے تھے۔ دن رات کی محنت اور دعاؤں کے بعد آخر کار ہمیں کامیابی مل گئی اور ہم اسد کو اس پرانے اور وحشت زدہ مرکز سے نکال کر شہر کی ایک بہترین اور کھلی فضا والے ہسپتال میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں کا ماحول بہت پرسکون اور دوستانہ تھا اور وہاں کے ڈاکٹر نے اسد کے علاج کے لیے نئی اور بہتر ادویات تجویز کی۔ میں اور فہد اب ہر ہفتے اسد سے ملنے جاتے تھے اور بعض اوقات تو میں فہد کی غیر موجودگی میں بھی اس کے لیے گھر کا بنا ہوا کھانا لے کر چلی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسد کی حالت میں بھی معمولی سی لیکن مثبت تبدیلیاں آنے لگیں۔ اس کے غصے کے دورے کم ہو گئے اور وہ کبھی کبھار ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیتا تھا، اگرچہ وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کم از کم اب وہ ایک پرسکون اور باعزت زندگی گزار رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے اس ایک قدم کا نتیجہ تھا جو میں نے شک کی بنا پر اٹھایا تھا اور اس ٹریکر کے ذریعے فہد کا پیچھا کیا تھا۔ اگر میں نے وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو شاید میں کبھی فہد کی اصل شخصیت اور ان کی اندرونی خوبصورتی کو نہ پہچان پاتی اور وہ ہمیشہ اپنے بھائی کا دکھ اکیلے ہی سہتے رہتے۔ اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ بعض اوقات ہم جن چیزوں کو شک اور بدگمانی کی نظر سے دیکھتے ہیں
اور ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی قربانی اور محبت کی داستان چھپی ہوتی ہے، اور کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے حقیقت کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور آج ہماری زندگی بہت پرسکون ہے، ہم دونوں اسد کے ساتھ جڑے اس نئے رشتے سے بے حد خوش ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔